الرحمن علم القرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ میں بلال ایوب ہوں۔ یہ ہمارا سبق نمبر 3 ہے۔ اس سبق میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے حرکات کے بارے میں۔ تو یہ جو چیزیں آپ کو حروف کے اوپر اور نیچے نظر آ رہی ہیں 1، 2 اور 3، ان کو حرکات کہتے ہیں۔ کوئی بھی حرف جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو اس کے ایک سے زیادہ اس کے جو ممکنہ اس کی آوازیں ہو سکتی ہیں، تو آپ نے کہاں پر کیا آواز پڑھنی ہے، کس طرح کی آواز کے ساتھ اس حرف کو پڑھنا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ یہ ایک حرف ہے، تو حرف ہے ہمارے پاس تا، تو اس کی 3 مختلف آوازیں ہو سکتی ہیں، تا، تی اور تو۔ تو اب ہم نے اس کو تا پڑھنا ہے یا تی پڑھنا ہے یا تو پڑھنا ہے، تو اس کے لیے ہمیں ان حرکات کی ضرورت ہے۔ یہ حرکت ہمیں بتاتی ہے کہ کہاں ہم نے اس کو تا پڑھنا ہے، کہاں تی پڑھنا ہے اور کہاں تو پڑھنا ہے۔ یا جیسے یہ ہے تو اس کی بھی 3 ممکنہ آوازیں ہو سکتی ہیں، جیسے جا، چی اور جو۔ تو وہ چیز ہمیں ان حرکات سے پتہ چلتی ہے۔ تو چونکہ ہم لوگ عربس نہیں ہیں، ہم لوگ عربی نہیں ہیں، تو ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کہاں پر آپ نے کس طرح کی آواز کے ساتھ حرف کو پڑھنا ہے، تو اس کے لیے ہم لوگوں کو ان حرکات کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو بہرحال یہ 3 حرکات ہوتی ہیں۔ یہ 2 حرکات، پہلی 2 حرکات دکھنے میں ایک جیسی ہوتی ہیں۔ فرق ان دونوں میں یہ ہوتا ہے کہ ایک جو حرکت ہے وہ حرف کے اوپر ہوتی ہے اور دوسری حرکت وہ دیکھنے میں بالکل ویسی ہی ہوتی ہے لیکن وہ حرف کے نیچے ہوتی ہے۔ تو جو حرکت حرف کے اوپر ہوتی ہے اس کو آپ زبر کہتے ہیں، اور سیم حرکت جب حرف کے نیچے ہوتی ہے اس کو زیر کہا جاتا ہے۔ اور تیسری اور آخری سائن وہ بھی حرف کے اوپر ہی ہوتی ہے لیکن اس کی شکل مختلف ہوتی ہے، کچھ اس طرح سے ہوتی ہے، تو اس کو آپ پیش کہتے ہیں۔ عربی زبان میں اس کی کچھ اور نامز ہوتے ہیں۔ عربی زبان میں ان کو فتحہ، کسرہ اور ضمہ کہا جاتا ہے، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ اس کو زبر، زیر یا پیش کہتے ہیں یا آپ اس کو فتحہ، ضمہ یا کسرہ کہتے ہیں۔ فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کس حرکت کی آواز کیا ہوتی ہے، کیونکہ ان تینوں حرکات کی بھی اپنی ایک آواز ہوتی ہے۔ کسی بھی حرف کو جب آپ کسی حرکت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو جب وہ حرف آپ پڑھتے ہیں تو جو پہلی آپ کی آواز ہوتی ہے وہ اس حرف کی آواز ہوتی ہے، لیکن جو دوسری آواز ہوتی ہے، جو آخری آواز ہوتی ہے، وہ اس حرکت کی آواز ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ اس حرف کو جب آپ زبر کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ بنتا ہے تا، تا زبر تا۔ تو اب یہ جی شروع میں جو تا کی آواز ہے وہ اس حرف کی آواز ہے، جو پہلی آواز ہے وہ حرف کی آواز ہے، لیکن آخر میں جو آ کی آواز ہے وہ اس حرکت کی آواز ہے، کیونکہ اسی حرف کو جب آپ کسی اور حرکت کے ساتھ پڑھیں گے تو آخر میں یہ جو آ کی آواز ہے یہ تبدیل ہو جائے گی، جیسے کہ یہاں اس کو جب آپ زیر کے ساتھ اسی حرف کو پڑھیں گے تا کو، تو یہ بنے گا تا زیر تی۔ تو پہلے جو آخر میں آواز تھی وہ آ کی آواز تھی تا، اب ہے تی، آخر میں آواز تبدیل ہو گئی ہے، اور یہ تبدیل کیوں ہوئی ہے؟ اس حرکت کی وجہ سے۔ تو حرکت بدلنے کی وجہ سے آپ کی آخری آواز تبدیل ہو جاتی ہے۔
تو چلیے اب مختلف حروف کو ان تینوں حرکات کے ساتھ پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں. اب یہ جو پہلا حرف ہے یہاں، آپ میں سے بہت سے لوگوں کو شاید یہ لگے کہ یہ الف ہے، لیکن یہ الف نہیں ہے. یاد رکھیے گا کہ الف کے اوپر کبھی بھی حرکت نہیں آتی، یا اگر الف کے اوپر حرکت آئے تو پھر وہ الف نہیں رہتا، پھر وہ تبدیل ہو کر حمزہ بن جاتا ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ الف کے اوپر جب حرکت آتی ہے، جب آپ حرکت کے ساتھ الف کو پڑھتے ہیں تو پھر اس کی ایک آواز ہوتی ہے. جیسے اس کو جب آپ پڑھیں گے تو اس کی آواز بنتی ہے آ. تو آ ای او، جب اس میں آواز آ گئی تو یہ آواز حمزہ کی آواز ہوتی ہے، اس لیے اس حرف کو آپ حمزہ کہتے ہیں جب اس کے اوپر حرکت آ جاتی ہے. کیونکہ الف کی کوئی آواز نہیں ہوتی. الف صرف یہ کر سکتا ہے کہ الف سے پہلے جو بھی آواز ہوتی ہے، جو بھی حرف ہوتا ہے، الف اس کو لمبا کرتا ہے. خود سے الف کی کوئی آواز نہیں ہوتی. جیسے مثال کے طور پہ ایک آواز ہے آپ کے پاس با، تو الف اس کو با تھوڑا لمبا کر دیتا ہے. یا آپ کے پاس ایک آواز ہے جا، الف اس کو لمبا کر کے جا ایسے کر دیتا ہے. لیکن خود سے الف کی کوئی آواز نہیں ہوتی. تو الف کو جب آپ حرکت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس میں ایک آواز پیدا ہو جاتی ہے، تو اس آواز کی وجہ سے پھر آپ اس کو حمزہ کہتے ہیں. تو دو وجہوں سے آپ اس کو حمزہ کہہ سکتے ہیں، ایک تو اس آواز کی وجہ سے، اور دوسرا یہ الف کے اوپر جو حرکت لگی ہوئی ہے. تو الف کے اوپر جیسے ہی حرکت آئے گی الف حمزہ بن جائے گا. تو یہ حرف حمزہ ہے. تو اگر آپ اس کو اسپیل کریں گے تو جب آپ اسپیل کرتے ہیں تو پہلے آپ اس حرف کو پڑھتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر جو بھی حرکت ہوتی ہے آپ اس کو پڑھتے ہیں، اور پھر آپ اس کو وداؤٹ اسپیلنگ پڑھتے ہیں. مثال کے طور پہ یہاں آپ اس کو پڑھیں گے حمزہ زبر آ، تو زبر کے ساتھ اس کی آواز بنتی ہے آ، حمزہ زبر آ. سیم حرف جب آپ اس کو دوسری حرکت کے ساتھ پڑھیں گے زیر کے ساتھ، تو کچھ اس طرح سے اسپیل کرتے ہیں حمزہ زیر ای. اور وہی حرف تیسری حرکت پیش کے ساتھ جب آپ اس کو اسپیل کرتے ہیں تو یہ بنتا ہے حمزہ پیش او. اب آپ ان تینوں کو وداؤٹ اسپیلنگ پڑھتے ہیں بغیر ہجے کیے تو یہ بنتا ہے آ ای او. اب یہاں چونکہ حرف تبدیل ہو گیا ہے تو حرف تبدیل ہونے کی وجہ سے جو پہلی آواز ہے وہ تبدیل ہو جائے گی، لیکن زبر کے ساتھ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو اس حرف کو، پہلے حرف کو حمزہ کو جب آپ نے زبر کے ساتھ پڑھا تھا تو آخری آواز آ کی آواز تھی. تو یہاں اس دوسرے حرف کو بھی جب ہم زبر کے ساتھ پڑھیں گے تو آخری آواز وہی رہے گی، کیونکہ حرکت وہی ہے. تو حرکت تبدیل نہ ہونے کی وجہ سے آخری آواز تبدیل نہیں ہوگی، کیونکہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو آخری آواز ہوتی ہے وہ حرکت کی آواز ہوتی ہے، جو پہلی آواز ہوتی ہے وہ حرف کی آواز ہوتی ہے. تو پہلی آواز یہاں چینج ہو جائے گی کیونکہ حرف چینج ہو گیا ہے. تو یہ بنے گا با زبر با. یہ تھا حمزہ زبر آ، اور یہ ہے با زبر با. تو آخری جو آواز ہے وہ ایک جیسی ہے، جو چیز تبدیل ہو رہی ہے وہ پہلی آواز ہے، تو حرف کی وجہ سے پہلی آواز تبدیل ہو جائے گی. تو اب یہ با جب اس کو آپ زیر کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ بنے گا با زیر بی، جیسے کہ یہ بنا تھا حمزہ زیر ای. تو ای اور بی کیونکہ حرکت ایک ہے تو آخری آواز دونوں کی ایک ہے. پہلی آواز بدل رہی ہے کیونکہ حرف بدل رہا ہے، تو حمزہ زیر ای اور با زیر بی. اور یہ تھا حمزہ پیش او، تو پھر اس کو ہونا چاہیے با پیش بو. ایک بار پھر سے پہلی آواز بدل رہی ہے اور آخری آواز نہیں بدل رہی کیونکہ دونوں کی حرکت ایک جیسی ہے. سو بغیر ہجے کے جب آپ اس کو پڑھیں گے تو یہ بنتا ہے با بی بو.
یہ تھا آ ای او اور یہ ہے با بی بو. تو اس طرح سے مختلف حروف کو جیسے جیسے حرف بدلتا جائے گا تو یہ آواز بدلتی جائے گی. اگر لام ہوگا تو آپ اس کو کہیں گے لا لی لو. اگر را ہوگا تو آپ اس کو کہیں گے را ری رو. تو چلیے کچھ اور حرف پڑھ لیتے ہیں. جیسے یہاں ہمارے پاس حرف ہے تا. تو اس کو اگر ہم ہجے کریں گے تو یہ بنتا ہے تا زبر تا. اس طرح سے آپ اسپیل کرتے ہیں, اس طرح سے آپ ہجے کرتے ہیں. تا زیر تی, تا پیش تو, تا تی تو. تو اپنے جس 3 آوازیں یاد رکھنی ہیں کہ زبر کی آواز کیا ہوتی ہے, زیر کی آواز کیا ہوتی ہے اور پیش کی آواز کیا ہوتی ہے. تو زبر کی آواز آ کی آواز ہوتی ہے آخر میں, زیر کی آواز ای کی آواز ہوتی ہے اور پیش کی آواز او کی آواز ہوتی ہے. مثال کے طور پہ زبر کے ساتھ اگر آپ سارے لیٹرز کو پڑھیں گے تو حمزہ زبر آ ہے, تا زبر تا ہے, جیم زبر جا, خ زبر خا, دال زبر ذا, نون زبر نا, را زبر را. تو اس طرح سے آپ سارے حروف کو زبر کے ساتھ پڑھتے ہیں. اگر حرف کے نام میں آ کی آواز پہلے سے موجود ہے تو آپ اس کو تبدیل نہیں کرتے. جیسے مثال کے طور پہ تا میں جب آپ حرف کو پڑھتے ہیں تا, تو اس میں پہلے سے آ کی آواز موجود ہے. تو اس کو جب آپ زبر کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس کو آپ بالکل بھی تبدیل نہیں کرتے, تا زبر تا ہی رہتا ہے. لیکن جیم, اب اس کے نام میں آ کی آواز نہیں ہے آخر میں, تو جیم جب آپ اس کو زبر کے ساتھ پڑھتے ہیں تو یہ جا بن جاتا ہے. تو آ تا با جا فا لا خا, اس طرح سے آپ زبر کے ساتھ مختلف حروف کو پڑھتے ہیں. اور اسی طرح سے زیر کے ساتھ تو حمزہ زیر ای, تا زیر تی, جیم زیر جی, خا زیر خی, لام زیر لی, فا زیر فی. اس طرح سے آپ مختلف حروف کو زیر کے ساتھ پڑھتے ہیں آخر میں ای کی آواز کے ساتھ. اور اسی طرح سے پیش کے ساتھ تو یہاں آواز او کی ہو جاتی ہے آخر میں, تو حمزہ پیش او, تا پیش تو, جیم پیش چو, خا پیش خو, فا پیش فو, لام پیش لو, را پیش رو. اس طرح سے آپ مختلف حروف کو پڑھتے ہیں. تو کچھ اور حروف کو پڑھ لیتے ہیں. یہاں یہ سا ہے ہمارے پاس, تو یہ اس کو اگر آپ ہجے کرتے ہیں تو یہ بنتا ہے سا زبر سا, سا زیر سی, سا پیش سو, سا سی سو. جیم زبر جا, جیم زیر جی, جیم پیش جو, جا جی جو, ہا زبر ہا, ہا زبر ہی, ہا پیش ہو, ہا ہی ہو. تو اس میں جو ایک اور بات یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ ان حرکات کے ساتھ کسی بھی حرف کو پڑھتے ہیں تو آپ اس کو بالکل بھی لمبا کر کے نہیں پڑھتے. آپ اس کو جتنا سادہ سا کر کے پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھیں گے. جیسے ہا ہی ہو, تو آپ اس کو ہا ہی ایسے لمبا کر کے نہیں پڑھیں گے. جا جی جو, با بی بو, تا تی تو, ایسے آپ اس کو بالکل بھی لمبا کر کے نہیں پڑھیں گے. تو یہ خا زبر خا, خا زیر خی, خا پیش خو, خا خی خو. دال زبر دا, دال زیر دی, دال پیش دو, دا دی دو. زال زبر زا, زال زیر زی, زال پیش زو, زا زی زو. اب یہ جو حرف آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے یہ ایک دوسری شکل ہے را کی, کیونکہ را جو آپ نے پہلے پیج پر دیکھا تھا وہ اس طرح سے تھا بغیر نقطے کے. یہ چیز اگر آپ اس کو بغیر نقطے کے دیکھیں تو یہ را ہے. یہ وہ شیپ ہے را کا جو آپ نے پہلے پیج پر دیکھا تھا, لیکن یہ بھی ایک شیپ ہے را کا. تو یہ دونوں را ہیں بغیر نقطے کے. تو اس کے اوپر بھی اگر ایک نقطہ ہے تو یہ بھی زا بن جائے گا, جیسے یہ زا ہے یہاں. تو را کے 2 شیپس ہو سکتا ہے. را زبر را, را زیر ری, را پیش رو, را ری رو. زا زبر زا, زا زیر زی, زا پیش زو, زا زی زو. سین زبر سا, سین زیر سی, سین پیش سو, سا سی سو. تو ابھی تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.